میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ یہ جو ہمیں اتنی لمبی لمبی دکھائی دے رہی ہے، اتنی لمبی لمبی نہیں ہے۔ موت ہمارے سر پر ہے۔ یہ جو موت ہمیں اتنی دور دکھائی دے رہی ہے نا، اتنی دور نہیں ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں وہ 7ویں آسمانوں پہ فیل ہوتی ہے نا، وہ 7ویں آسمانوں کے ساتھ ساتھ تمہارے قریب بھی ہے، تمہارے رگ کے قریب ہے، تمہاری ایک ایک سانس کو کاؤنٹ کر رہا ہے، تمہارے ایک ایک دھڑکن کو کاؤنٹ کر رہا ہے، تمہاری ایک ایک سوچ کو وہ جانتا ہے، وہ خیالات جو تم دل میں سوچتے ہو۔ تمہارے وہم و گمان میں بھی ایک چیز نہیں ہوتی، وہ تیرے رب کے علم میں چلی جاتی ہے۔ اگر تو اس آیت کو اپنے دل میں بٹھا لے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ ابھی میں اگر لیٹ سپوز اس روم میں اکیلا ہوں تو دوسرا میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرا رب میرے ایکشنز کو دیکھ رہا ہے، میرا رب میری باتوں کو سن رہا ہے، میں کیوں بول رہا ہوں، میں نے آپ لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہوا ہے، میری نیت کیا ہے، میرا رب اس سے بھی واقف ہے۔ ظاہری اعتبار سے مجھے نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کی ذات میرے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ 2 بندے ہو تو تیسرا آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہو، آپ کے رب کی آپ پر نظر ہوگی۔ تم کیا سوچ رہے ہو ایک دوسرے کے بارے میں، اچھا سوچ رہے ہو، برا سوچ رہے ہو، ایک دوسرے، اللہ رب العزت کی اس پر نظر ہوگی۔ گناہ کرتے ہوئے تو یہ مت سوچا کر کہ تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ دوسرا تیرا رب ہوتا ہے۔ پھر اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ تو اپنے رب کے سامنے گناہ کر سکتا ہے تو کر لیا کر، لیکن اگر تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو ایک بچے کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے رب کے سامنے تو کیسے گناہ کرے گا؟ تو پھر رک جایا کر، پیچھے ہو جایا کر، تھوڑا سا نفس کو دبا دیا کر، تھوڑا سا خواہش کو پیچھے چھوڑ دیا کر، تھوڑا سا اپنے آپ سے لڑ لیا کر۔ دیکھ، جب انسان کے سامنے ایک گناہ آتا ہے نا، لیٹ سپوز بے حیائی یا لیٹ سپوز زنا کا ایک آپشن آیا ہمارے سامنے، کوئی نہیں ہے، کیا یہ آپشن ساری عمر میرے سامنے رہے گا؟ کیا میں ساری عمر زنا کروں گا؟ کیا میں ساری عمر زنا کی لذت سے لذتیں اٹھاتا رہوں گا؟ نہیں نا۔ آدھے گھنٹے کی بات ہوگی یا 20 منٹ کی بات ہوگی یا 5 منٹ کی بات ہوگی یا 1 گھنٹے کی بات ہوگی، وہ انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا، میں کسی دوسرے انوائرمنٹ میں چلا جاؤں گا۔ تو یہاں میرا امتحان ہوگا۔ اگر میں یہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 20 منٹ تھوڑا کنٹرول کر لوں، تھوڑا سا سوچ لوں کہ میرے رب کی مجھ پر نظر ہے، تو ماحول تو چینج ہو جائے گا، لیکن میں بچ جاؤں گا۔ لیکن اگر اسی ماحول سے میں نے فائدہ اٹھا لیا، شیطان کے اس جال میں آ گیا، تب بھی یہ انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا۔ تم ساری عمر یہ نہیں کرو گے، تمہارے سامنے نئی چیزیں آ جائیں گی، لیکن تمہیں گزرے ہوئے وقت پر افسوس ہوگا، گزرے ہوئے گناہ پر جو تم نے کیا ہوگا اس پر افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، وہ تمہاری زندگی کو ڈیمیج کر دے گی، وہ تمہاری زندگی میں موجود تمہارے سکون کو کھا جائے گی، تمہیں اکیلا کر دے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، اللہ رب العزت کو تم سے دور لے جائے گا۔ پھر اللہ تمہارے قریب ہوں گے، لیکن تمہارے دل کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ میرا رب میرے قریب ہے۔ پھر اللہ بالکل شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں گے، لیکن تیرے دل میں ایک لہر بھی ایسی نہیں ہوگی جو تجھے یہ ریئلائز کروا سکے کہ تیرے رب کی تجھ پر نظر ہے میرے بندے، اور تو پھر اپنی زندگی اپنی منمانیوں سے جیے گا، اور تیری منمانیاں تجھے ہمیشہ برباد کریں گی، تجھے کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتی۔ وقتی سکون کی خاطر تو اپنے ہمیشہ کے سکون کو برباد کر دے گا، وقتی لذت کی خاطر تو اپنے ہمیشہ کی لذت کو برباد کر دے گا، تھوڑے سے نفع کے لیے تو ہمیشہ کا نقصان اپنے لیے جمع کر لے گا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دے گا۔ تیری منمانیاں تو یہ ہے، تو یہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق تجھ سے ہٹ جائے، اگر اللہ کی رحمت تجھ سے ہٹ جائے، اگر اللہ کی مدد تجھ سے ہٹ جائے، خدا کی قسم یہ دنیا والے تجھے نوچ نوچ کے کھا لیں گے، یہ گناہوں کا بوجھ تجھے دبا دبا کے زمین کے اندر لے جائے گا۔ یہ تو رب کا شکر کر کہ تیرے ساتھ کھڑا ہے، یہ تو رب کا شکر کر کہ تیری 1000 نافرمانیوں کے باوجود تجھے اس نے اپنی رحمت کے گھیرے سے باہر نہیں پھینکا، تجھے اس نے ڈھانپا ہوا ہے، تجھے اس نے سیکیور کیا ہوا ہے، تجھے وہ چانسز دے رہا ہے، تیرے ہر ایکشن کو چھپ چاپ کر کے دیکھ رہا ہے، تجھ سے سوال نہیں کر رہا، تجھ سے بدلہ نہیں لے رہا۔ لیکن اپنے رب کی ڈھیل سے فائدہ مت اٹھا یار، تو کتنا فائدہ اٹھا لے گا؟ آخر موت ہے، رب کی پکڑ میں آ جائے گا تو کتنا کما لے گا؟ آخر موت ہے، تو سب کچھ چھوڑ دے گا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ لوگ مزے کریں گے تیری دولتوں سے، تیری دولت تجھے فائدہ نہیں دے گی تیرے مرنے پر۔ حسرتوں بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، اسے کماتے کماتے اللہ سے دور مت جا یار، کما
لیکن اللہ کی رضا میں رہ کر کما لو، دنیا حاصل کر. کس نے منع کیا تجھے؟ تجھے تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے دعا بھی کرنی ہے نا تو صرف آخرت نہ مانگ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہی تجھے گائیڈ کر رہے ہیں کہ میرے بندے پہلے دنیا کی آسانیاں طلب کر، اپنی محنتوں پر یقین نہ رکھ کہ تجھے تیری اسٹرگل کامیاب کرے گی. مجھ سے دنیا مانگ، میں تجھے دنیا دوں گا، اور جب میں جو دنیا تمہیں دوں گا تو اس دنیا میں تیری عزت بھی ہوگی، تیری سیلف ریسپیکٹ بھی ہوگی، تو پرسکون بھی رہے گا، تو سیٹسفائیڈ بھی رہے گا، تو خوش بھی رہے گا، تجھے گلے شکوے نہیں ہوں گے تیری لائف سے. لیکن وہ دنیا جو تم میری نافرمانی میں رہتے ہوئے کماؤ گے، وہ کام جو تم مجھے اگنور کر کے اپنی منمانیوں سے کرو گے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ تمہیں فائدہ دے دے، ہو سکتا ہے تمہاری لائف ویل سیٹلڈ بھی بن جائے، ہو سکتا ہے تم اپنے لیے ایسے نقشے جمع کر لو جس سے تم لوگ تمہارے لیے واہ واہ کریں، تالیاں بجائیں، اور تم اپنے آپ کو اندر سے کامیاب سمجھو. لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد تم تنہائیوں کا شکار ہو جاؤ، بے سکونی کا شکار ہو جاؤ، اور تمہاری زندگی میں صرف حسرتیں ہی حسرتیں ہوں، صرف کاش ہی کاش ہو. کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا. بھروسہ رکھ اپنے رب پر. اپنے رب کے سہارے جو زندگیاں گزارتے ہیں نا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. جو اپنے رب کو اپنی زندگیاں سونپ دیتے ہیں نا تو میرا رب ان زندگیوں کی بڑی قدر کرتا ہے، بڑی کیئر کرتا ہے، ہر آزمائش سے اس کو بچا کر رکھتا ہے. تو رب کے حوالے کوئی چیز تو کر، تو رب کے حوالے اپنی زندگی کر، پھر دیکھ تیری عزتیں کہاں پہنچتی ہیں، پھر دیکھ تیرے سکون لیول کہاں تک جاتا ہے. تو کیا چاہتا ہے کہ تیرا رب آ کر تیرے قریب آ کر تیرے سامنے ہو کر تجھ سے ہم کلام ہو جائے؟ تب جا کے تو سارے گناہوں سے توبہ کرے گا، تب جا کے تو اللہ کی عبادت کرے گا، جب تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اور یار تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑا سا اعتبار کر لے، تو مسلمان ہے، تیرا ایمان غیب پر ہے، تو تھوڑا سا غیب کے سہارے اپنی زندگی کو اعمال کے نام کر دے. تو دیکھ جب تیرا رب تیرے سامنے آئے گا تو تجھے وہ کتنا خوش کرے گا. تو اپنی زندگی کا مقصد دنیا نہ بنا یار، تو اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنا. کیوں کر رہے ہو یار؟ کیا مل رہا ہے ان سب چیزوں سے؟ کیا ملا آج تک؟ 1000-2000 کے لیے جب تم لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہو، ان 1000-2000 روپے تم لوگ کتنے استعمال کر لیتے ہو؟ ایک گناہ کرنے کے لیے جب تم لوگ اپنی پریشیس چیز ایمان کو ڈیمیج کرتے ہو، جنت کو ڈیمیج کرتے ہو، جہنم کی آگ کو بھڑکاتے ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات کو ناراض کرتے ہو، وہ گناہ تمہیں کتنا فائدہ دیتا ہے؟ تمہارے کس گناہ نے تمہیں آج تک سکون دیا؟ مجھے ایک بتا دو. نہیں دیا. تمہارے کس گناہ نے تمہیں آج تک عزتیں دی؟ مجھے کوئی ایک بتا دو. نہیں دی. تو کیوں کرتے ہو پھر؟ کیوں چاہتے ہو قریب؟ چھوٹی سی زندگی تم لوگوں سے ہینڈل نہیں ہو رہی اپنی. جو بندہ اپنی زندگی خود ہینڈل نہیں کر پائے گا وہ کسی دوسرے بندے کی رسپانسبلٹی کیا اٹھائے گا؟ جو اللہ کے ساتھ فیئر نہیں ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا فیئر ہوگا؟ جو اپنا اچھا نہیں سوچ سکتا وہ لوگوں کا اچھا کیا کرے گا؟ جو خود ہی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو سکتا وہ امت کو کیسے خواب غفلت سے بیدار کرے گا؟ جو اللہ پر آج تک خود بھروسہ نہ کر سکا وہ دوسرے کے دل میں کیا اللہ کی محبت ڈالے گا یار؟ تم خود آج مسلوں میں ہو، تم خود آج شیطان کی غلامیوں میں ہو. تجھے تو بہترین امت کہا گیا تھا یار، تجھے تو ایک کام دیا گیا تھا، پیغمبروں والا کام. تجھے تو تیرے رب نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. تیری زندگی تو بغیر کسی مقصد کے گزر رہی ہے. تجھے تو تیرے رب نے وعدہ کیا تھا کہ میں پیسے دوں گا، میں بیویاں دوں گا، میں بچے دوں گا، میں رزق دوں گا، دنیا کی ہر کامیابی جو میں نے تیرے لیے تیری قسمت میں لکھی ہے وہ میں تجھے دوں گا. لیکن تو انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو تجھے آلریڈی رب نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اور تیرے رب نے جو تیرے اوپر ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے عبادات کی، تیرے رب نے جو تیرے اوپر ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے امت کی فکر کی، اپنی زندگیوں کی فکر کی، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو ان رسپانسبلٹیوں پر کتنا اتر رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں یار؟ اگر آپ نے اللہ سے جیتے جی معافی نہ مانگی، اگر آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو جیتے جی نہ پہچانا، اگر آپ نے اپنے جسم کو عبادتوں کا شوق اور عبادتوں کی عادت نہ ڈلوائی، اللہ کی قسم آپ لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو قیامت میں اللہ سے چیخ رہے ہوں گے یا اللہ دنیا میں بھیج دے. ایک نماز نہیں قضا کروں گا یا اللہ دنیا میں بھیج دے.
اللہ ہی اللہ کروں گا، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، تو دیکھنا میں تیری عبادت کیسے کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے ایک دفعہ اس دنیا میں بھیج دے، تو دیکھ میں سارے گمراہیوں کے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا، اے اللہ تو مجھے صرف ایک موقع دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بدلے میں ان سے کیا کہیں گے پتہ ہے آپ کو؟ مجھ سے آج بات بھی مت کرو۔ ہمیں ایسے گروپ میں نہیں کھڑا ہونا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارا ایک اللہ ہے جو ہم پر پراؤڈ کرتا ہے، ہمارا ایک اللہ ہے جس نے ہمیں عزتیں دی ہیں، ہمارا ایک اللہ ہے جس نے ہمیں اولادیں دی ہیں، ہمارا ایک اللہ ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے، طریقہ سکھایا، ہمارا ایک اللہ ہے جس نے ہمیں بولنے کے قابل بنایا، ہمارا ایک اللہ ہے جس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کمانے کے لیے ہاتھ دیے، سکون کے لیے گھر دیا، رشتے دیے، دولتیں دی، دنیا دی۔ ہمارا وہ رب ہے، ہمارے جب گرمی آتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے رب اس موسم کو چینج کر کے سردی میں کنورٹ کر دیتا ہے، سردی کو چینج کر کے گرمی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ میرا اللہ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے ہمارے لیے صبح کا ایک نقشہ سامنے لاتا ہے، پھر صبح کا نقشہ، اگر یہ ساری عمر ہی صبح ہوتی تو ہم ساری عمر کماتے رہتے، ہم ساری عمر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے دیکھتے بیزار ہو جاتے، ہم دنیا کو ہی دیکھتے دیکھتے بیزار ہو جاتے۔ اللہ رات لاتا ہے، سب کچھ چھپا دیتا ہے، جا آرام کر، جا آرام کر، اپنے آپ کو ریلیکس کر، دنیا سے کٹ جا، تنہائی اختیار کر، سو جا، تجھے ریفریش کر کے دوبارہ تیرے سامنے ایک نئی صبح لاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اتنے ایفرٹس کو کیسے ایک مسلمان اگنور کر سکتا ہے، میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ پایا۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے پیروں پر کلاڑیاں مار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت دے رہے ہیں اور ہم اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا یار، اور ہم نان مسلمز کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے گھروں میں لے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب مرے تو اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یہ ایسے زندگی گزار کر مرے، لیکن ہم ناچ گا کر صرف ہزاروں فالورز بنا رہے ہیں، ہزاروں ملینز فالورز بنا رہے ہیں، ایسے فالورز کہ جو ہمارے کسی کام نہیں آتے، ایسے فالورز کہ جن کو ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہے، بس ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں اور ہمیں آسمانوں تک پہنچا دیتے ہیں، ہماری گمراہیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی اتنی اوقات ہے کہ یہ سوشل میڈیا، یہ 6 فٹ کی سکرین مجھے اللہ سے دور کر دے، اس کی اتنی اوقات ہے؟ یہ تو پیسے دے دے کر اپنے لیے جہنم کو خرید رہا ہوں۔ شراب سے جہنم بنتی ہے، شراب ملتی ہے پیسوں کی، میں اپنے پیسے لگا کر، جو پیسے میں نے اللہ سے مانگے ہوتے ہیں، اس پیسوں سے جاتا ہوں کلب میں، بار میں شراب لے کے پرچیز کر کے اسے پیتا ہوں اور اپنے لیے جہنم بناتا ہوں۔ یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لوگ؟ یہ کدھر جا رہا ہوں میں؟ کدھر جا رہے ہیں ہمارے لوگ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کندھوں سے پکڑ پکڑ کر اللہ رب العزت کے در پر لانا چاہتے ہیں۔ اتنی ساری حدیثیں ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ہم ناولز پڑھنے میں بزی ہیں۔ ہمارا اللہ ہمیں آخرت کی کامیابیاں دینا چاہتا ہے، ہم کوٹھیاں بنانے میں لگے۔ ہمارا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں شاندار بن جائے، ہماری تو سوچوں میں، رگوں میں، دلوں میں، خیالوں میں، وہموں میں صرف دنیا ہے۔ کیا بنے گا ہمارا یار؟ کیسے اور کب تک ہم کریں گے یہ سب؟ دنیا کے گناہ، کیا ہم اس دنیا میں گناہ کرنے آئے؟ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا عبادت نہیں تھا؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ میں نے یہ زندگی اور موت کا جو نقشہ ہے، یہ جو سسٹم میں نے بنایا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ زندگیاں ہیں، یہ موت ہے، یہ جو میں نے بنایا ہے، کیا میں نے یہ اس لیے بنایا ہے کہ لوگ ناچے گائیں، لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹیں، لوگ بے حیائیاں کریں، لوگ زنا کریں، لوگ شراب پئیں، لوگ افیئرز چلائیں؟ کیا اللہ نے ہمیں زندگی اس لیے دی تھی میرے بھائیوں اور میری بہنوں؟ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا، آپ کی زندگی میں موجود ہر گمراہی کو اپنے سامنے رکھیں، ہر گناہ کو اپنے سامنے رکھیں، اور پھر 2 منٹ کے لیے سوچیں کیا مجھے میرے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا تھا؟ تو اگر آپ کے دل نے آپ کو یہ نہ کہا نا کہ تو سویا ہوا ہے، تو غفلت میں ہے، تیری آنکھوں پر پردے ہیں، پٹیاں ہیں، تو پھر کہنا
ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنائے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کون نمازیں پڑھتا ہے، کون مجھے پانے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، کون گناہوں سے رخ موڑتا ہے اور نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد تو یہ تھا، لیکن تو کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر ساری مخلوق کے سامنے یہ کہا تھا کہ اے رب، اگر تو مجھے گمراہ کر رہا ہے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور میں نے شیطان کو آگے سے یہ کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے جال میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے دھانسے میں نہیں آئیں گے۔ ارے انسان تو سوچ تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے اپنے رب کے بھروسے کو توڑ دیا۔ تجھے اللہ نے اپنی امت میں پیدا کیا، تجھے اللہ نے لا الہ الا اللہ پڑھوا کر اپنے گروپ میں شامل کیا، جس گروپ کے بارے میں اس نے یہ شیطان کو کہا تھا کہ یہ والا گروپ جو ہے، یہ جو میرے بندے ہوں گے یہ تیرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے، اور آج تو اللہ والا ہو کر شیطان کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ آج تو اللہ والا ہو کر شیطان کی عبادتوں میں لگا ہوا ہے، آج تو اللہ والا ہو کر شیطان کی زندگی کو اختیار کر رہا ہے۔ تو نے اپنے رب کے بھروسے کو توڑ دیا۔ تیرا ضمیر کیسے اتنا پرسکون ہے، میں تو نہیں سمجھ سکتا اس بات کو۔ راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے ہمیں ہمارے اعمال کا سوچ کر، کھانے کا دل نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمارے گناہ کا سوچ کر، جب تک ہم توبہ نہ کر لیں۔ لیکن ہم تو ہنس رہے ویل سیٹلڈ ہیں، دولتیں جمع کر کے پراؤڈی ہیں، اور کوئی غم ہی نہیں ہے جی، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بس پیسے کماؤ، عزت بناؤ، پیسے کماؤ، شادیاں بھی ہوں گی، کام بھی ہوں گے، عزتیں بھی ہوں گی، نوکر چاکر بھی ہوں گے، پیسے کو بس خدا بناؤ، پیسے کے لیے بس محنت کرو، پیسے کے لیے بس عبادتیں کرو، سٹرگلز کرو۔ یہ کرائٹیریا بہت ڈینجرس ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ مخلوق کبھی بھی کسی مخلوق کو عزت نہیں دے سکتی۔ پیسہ ایک مخلوق ہے، ایک کریشن ہے۔ گاڑی ایک مخلوق ہے، گاڑی کی وجہ سے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ افیئرز ایک مخلوق ہے۔ خوبصورت انسان بھی اگر زندگی میں آ جائے نا، تب بھی ہمیں عزتیں نہیں ملے گی۔ بڑی سے بڑی خواہش بھی اگر میری پوری ہو جائے نا، میں سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سکون، عزت، شہرت، مطمئن ہو جانا صرف اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے میں۔ اس بات کا جو یقین کر لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم واقعی گمراہیوں کے نام ہیں، ہم واقعی اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دور ہیں، ہم واقعی اللہ رب العزت کے شعور سے، اللہ رب العزت کے علم سے بہت 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 زیادہ پیچھے چلے گئے۔ تو بھائی ان ساری باتوں کا مقصد یہی تھا، ان ساری باتوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ آئیں، باتیں سنیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹرٹین کریں اور چلو جی بس ٹھیک ہے سن لیا، یہ باتیں تو پہلے بھی بڑی سنی ہے، آج پھر سن لی۔ نہیں یار، دیکھو شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو نکالیں، آج اپنے نیک ارادے اللہ رب العزت کے سامنے ظاہر کریں، اور اللہ سے یہ جو بے وفائی کا سفر ہم نے شروع کیا ہے، اللہ رب العزت کے اگینسٹ جو ہم نے بہت سارے کام کرنا شروع کیے ہیں، ان سے جلد سے جلد پیچھے ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بہترین، ایک مضبوط تعلق بنا کر اپنی چھوٹی سی زندگی کو گزار دیں۔ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے قریب آنے کی کوشش کریں، 2-4 عبادتیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں، اس پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ 2-4 گناہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ اسٹرگل کر کے آپ لوگ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہو، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمین اور آسمانوں کو بنانے والے، اے پہاڑوں کو گاڑنے، آسمانوں کو اٹھانے اور زمین پر سمندروں کے نظام کو چلانے والی ذات، اے اکیلی ذات، اے احد و صمد ذات، اے وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم لاچار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم لا علم ہیں، اے اللہ ہم گمراہ ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہماری ساری ضرورتیں اے اللہ تیرے در سے پوری ہوتی ہیں۔ یا رب کریم، ہمیں ساری عزت تیرے در سے ملتی ہے۔
اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ جو بھی کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں تو تجھ سے مانگنا تک نہیں آتا، لیکن یا رب تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے یا رب، کہ انسان کے دل میں کون سی خواہشیں چل رہی ہیں، انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یا رب کریم جو چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہیں وہ ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ اسلام جیسی نعمت کا ہم نے وہ قدر نہ کی، اسلام جیسی نعمت کو ہم نے آج تک نہیں سمجھا۔ یا رب کریم اسلام کی ہیبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ہم نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ سب تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ اے اللہ جو چھپ کے گناہ کیے، جو لوگوں میں گناہ کیے، یا رب کریم تیری نظر سے کچھ نہیں چھپا، ہم نے تیرے سامنے ہی سب کچھ کیا۔ اے اللہ جب ہم مر جائیں گے اور تیرے سامنے آئیں گے تو انہی گناہوں کا آپ ہم سے حساب کتاب لیں گے، اور انہی گناہوں کی وجہ سے آپ ہمیں اگر جہنم میں ڈالیں گے تو یہی گناہ اس کی وجہ بنیں گے۔ اے اللہ آج زندگی میں موقع ہے، تیری رحمت کے دروازے، تیرے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ یا رب کریم تو توبہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ جب کوئی انسان تجھ سے توبہ مانگتا ہے تو اللہ تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ تو جوان کی توبہ پر آسمانوں کو سجا دیتا ہے۔ اے اللہ جب کوئی شخص تیری ڈر سے، تیری محبت سے ایک گناہ صرف چھوڑتا ہے تو اس سے محبت کر لیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے سچی توبہ کرنے کی، ہمیں بھی توفیق دے نیکی کے اعمال میں اپنی زندگیاں گزارنے کی۔ اے اللہ ہم بالکل بے سہارا سے ایک عجیب سی کیفیتوں سے گزر رہے، اے اللہ ہمارا سہارا بن جا۔ اے اللہ ہمیں گائیڈنس دے، اے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا کر جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلا، ہماری آخرت کو شاندار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو خواہش ہے، اے اللہ جو لوگ بھی آئے یہاں پر تیری بات کو سننے کے لیے، اے اللہ ان کے دل میں طلب ہے، اے اللہ ان کے دل میں تیری محبت ہے۔ اے اللہ یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ تجھے پانا چاہتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اگر کچھ لوگ تیری باتوں کو سن رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے اللہ کہ ان کے دل میں ہدایت کی طلب ہے، اور تو طلب والوں کو اللہ طلب والوں کو محروم نہیں رکھتا۔ یا رب کریم ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں آج سے پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آمین یا رب آمین۔